تو یہ دوستو ہمارے مرشد کی اس وصف کو ہم سب فقیروں نے سمجھنا ہے اور اپنانا ہے کہ جو بھی ہمیں ملے تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا طریقہ اور رویہ اختیار کرنا ہے، یہ ہمیں ہمارے مرشد کامل نے بتایا، اور یہی حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے عملی طریقے سے سکھایا۔ کوئی بھی اگر تشریف لے آتا آپ کی بارگاہ اقدس میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو یہی آپ کی کا انداز تھا کہ نام نہیں پوچھتے تھے اور کوئی سوال نہیں کرتے تھے، سب سے پہلے گھر سے معلوم کرواتے تھے کہ کچھ ہے ہم اس کو کھلائیں، اپنے گھر مبارک سے اپنے ازواج مطہرات سے معلوم کرواتے تھے کہ یہ مہمان آیا ہے تو معلوم کریں کہ کچھ ہے کہ ہم اس کو کھلائیں۔ اب ہم جیسا موجودہ دور میں کوئی بندہ ہو تو وہ پہلے یہ سوچے گا کہ بھائی دوست ہے یا دشمن ہے، یہ سوچے گا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ کسی دانشور کا قول ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے آس پاس منڈلاتا ہے، آپ کے ارد گرد رہتا ہے، تو ایسے ہی نہیں رہتا، اس کا کوئی آپ سے کام ہے۔ آج کی زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ سندھی میں چوندان کم لتھو ڈرکڑ وسریو، جب کام پورا ہوا تو پھر وہ بندہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، پھر جب نظر آئے گا جب اس کا کام ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے پوچھواتے تھے کہ کچھ ہے جو ہم اس مہمان کو پیش کریں۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمارے مرشد کی کیا وصف ہے اور ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مزاج ہے اور کیا پسند ہے، وہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اگر کبھی موجود ہوتا تو وہ چیز آ جاتی، مہمان کو کھلا دیتے۔ بلکہ بعض اوقات تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کا بستر سجاتے تھے، اس کو دودھ بھی پیش کرتے تھے، اس کو نہانے کے لیے پانی بھی پیش کرتے تھے۔ اگر گھر سے یہ جواب آتا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ہمارے اس مہمان کو، ہمارے اس دوست کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی رات میزبانی کرے۔ تو دوستو آپ اور ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے اپنے مرشد کامل کی صحبت اور ان کی نسبت سے۔ اور فقیر اکثر یہ درگاہ شریف پر بیت پڑھتے تھے، ہم بچپن سے سنتے آئے، پوچھے کی نہ نالو پوچھے کی نہ پاڑو نہ کی ذات نالو، اچے جو امید سارے ونجے کی نہ پالو۔ میرے مرشد ایسے ہیں، وہ فقیر اپنے شعر میں کہتے تھے کہ نہ ذات پوچھتے ہیں نہ نام پوچھتے ہیں، اور جو امید لے کر آتا ہے تو وہ کبھی بھی نا امید نہیں جاتا، وہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہم اور آپ نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ذکر ہمیں مرشد نے سکھایا ہے۔ وہ ذکر بڑا سہل ہے، بس اپنے دل کے توجہ کو اپنے محبوب حقیقی کی یاد میں ہمیشہ صرف رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نماز ادا کر چکے ہو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر میرے فضل کو تلاش کرو، اور واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس دوران میرا ذکر بھی کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو ہم اور آپ نے ہر سانس میں، ہر آن میں، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ خواتین بھی جس طرح دوستوں نے بتایا کہ وہ سماعت فرما رہی ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دل ہے، توجہ رہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ طریقہ نقش بندیہ کا ذکر ہے، اور یہ بڑا سہل ذکر ہے، اس میں کوئی محنت مجاہدہ نہیں، صرف توجہ سے ہوتا ہے۔ جو سانس ہم اندر لیں اللہ، جو سانس باہر نکالیں اللہ، ہر سانس میں، ہر آن میں،
ہر لمحے میں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے. کبھی غفلت بھی آ جاتی ہے، لیکن آپ نے اور ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے. کبھی انسان کی نفس اور انسان کی فطرت اور جبلت اپنے اوپر غالب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس موقع پر وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو میں کیسے بیٹھا ہوں، میری دال تو نہیں گلے گی. کبھی بھی نہیں میرے دوست، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے، خواتین اور مردوں نے یہ نہیں سوچنا ہے. ہم نے اپنے اس تعلق والی تار کو جوڑے رکھنا ہے، بس یہ ہم فقیروں کا کام ہے. اس تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، اس رشتے کو قائم رکھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، گناہگار ہیں تو بھی ہمیں قائم رکھنا ہے. ہم بہت زیادہ بدکار ہیں تو بھی ہم نے قائم رکھنا ہے. ہمیں بہت زیادہ پیار مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے. ہمیں پیار نہیں مل رہا ہے اس وقت بھی قائم رکھنا ہے. بلک پیار تو کچھ ہمیں تو غصہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پر ناراضگی ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے. بلک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں غصہ تو ہے، لیکن ہمیں یہاں بیٹھنا بھی پسند، ہماری موجودگی بھی پسند نہیں ہے، تب بھی ہم نے قائم رکھنا. بلک دوستو یقین کریں، یہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں، سمجھ میں نہ آئے تو لاکھوں عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ جا سکتے. یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ ہماری موجودگی بھی گوارا نہیں ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے. بلکہ یہ محسوس ہو کہ موجودگی تو گوارا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں، تب بھی قائم رکھنا تب بھی قائم رکھنا ہے. بلکہ یہ محسوس ہو کہ دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تب بھی قائم رکھنا ہے. یہ دیکھنے میں آئے کہ دروازے کو تالا لگا دیا گیا ہے، تب بھی قائم رکھنا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس طریقت میں کتنا صبر اور کتنا حوصلہ اور کتنی بڑی ہمت چاہیے. کہاں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جب ہم آئیں تو ہمارے لیے تو قالین بچھائے جائیں، ہمارے لیے تو پھول نچھاور کیے جائیں، ہمیں تو ہار پہنائے جائیں. ہم تو یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں. تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دھکے دینے والی بات کہی جا رہی ہے، دروازے بند کرنے والی بات کی جا رہی ہے، تالا لگا دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت بھی تعلق قائم رکھنے کی بات ہو رہی ہے. ٹٹول کے دیکھیں بھائی، اپنے اندر ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے، اتنا جذبہ ہے. یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے دوست. جب تعلق قائم رہے گا تو پھر جو ہمارے کھینچنے والے شتربان ہیں، جن کی ہماری نکیل جن کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ مڑ کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو پیچھے ہمارے آ رہا ہے اس کے عمل اچھے ہیں یا گندے ہیں. وہ اپنے آپ کی نکیل کو ہاتھ میں لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے. ہاں، اگر بدقسمتی سے کسی نے یہ سمجھا کہ مجھے تو اس قافلے میں چلنے کی ضرورت نہیں، میں تو بڑا علم رکھتا ہوں، میں تو بڑا ہنر رکھتا ہوں، دوسرا قافلہ اس طرف سے جا رہا ہے، تیسرا قافلہ اس طرف سے جا رہا ہے، اس کو وہاں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، اس کو اس طرف بڑی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ان میں جوش نظر آ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قافلے کو چھوڑتا ہوں، میں اس میں چلا جاتا ہوں. اس کی مرضی ہے، کبھی بھی اس چیز میں آپ کو روکا نہیں جائے گا. لیکن اس قافلے میں اگر چلیں گے تو وہ جو طریقہ ہے، جس کو طریقت ہم بولتے ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو دستور العمل ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تو اس نظم و ضبط میں ہمیں چلنا ہے. پھر اس اونٹ کی طرح کہ اس اونٹ اس قافلے کی اس لمبی قطار میں چلنے والے اونٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر جو ہے وہ ہیرے جواہرات لدے ہوئے ہوتے ہیں. یہ برکت ہے اس تعلق کی، اس نسبت کی. اس لیے اس تعلق، اس رابطہ اور اس محبت کو قائم رکھنا شرط اول ہے.